الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلام کی فضیلت نامی ایک رسالہ ہے، پڑھ رہے ہیں اسے۔ 3 باب پڑھ چکے ہیں، تیسرے باب پر ہیں۔ تیسرا باب اس بارے میں ہے کہ جب ایک آدمی اسلام کی فضیلت جان لیتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ دین اسلام اس کو اختیار کرنا ضروری ہے، تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام چیز کیا ہے۔ تو اسی لیے باب آیا، باب تفسیری الاسلام، اسلام کی تفسیر کے بارے میں باب۔ تو ظاہر ہے جب تفسیر ہوگی تو بنیاد سے شروع کیا جائے گا، لا الہ الا اللہ سے۔ تو ایک آیت نقل کی ہے اس باب میں، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، کہ دیکھیں جب ہم نے یہ جان لیا کہ اسلام بڑی عظیم چیز ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہود و نصارہ سے کہہ دیں کہ میں نے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیا ہے۔ اب تم عیسیٰ، مریم اور جبریل کو 3 خدا مانو، میں تو ایسا کرنے والا نہیں ہوں، میں تو اپنے رب کی عبادت میں ہماتن مشغول ہو جانے والا ہوں۔ نمبر 2، اس کے بعد بھی اگر تم بات نہیں مانتے ہو، دلیل سے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو مباہلہ کر لیتے ہیں، جو حق پر ہوگا وہ زندہ رہے گا۔ مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دلائل سے بات نہیں بنتی ہے تو آپ یہ بولتے ہیں اگر آپ حق پر ہیں تو آپ زندہ رہیں گے، میں مر جاؤں گا، میں حق پر ہوں تو آپ میری زندگی میں مر جائیں گے۔ یہ سب سے آخری اسٹیپ ہوتا ہے۔ علامہ امرتسری نے جب مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ ان اللہ اوحی الیہ ان الامرتسری لم یاتی الی، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے نعوذ باللہ کہ امرتسری مجھ سے مناظرے کے لیے نہیں آئے گا، تو علامہ امرتسری پہنچ گئے تو کہنے لگے بمجرد وصولی الیک بطلت اول تنبہاتک، کہ دیکھ محض میرے آنے ہی سے تیرا جو پہلا شوشہ تھا وہ تو ڈھیر ہو گیا، کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے تیری طرف وحی کی ہے کہ علامہ امرتسری مناظرے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت نے اس سے مباہلہ کیا تھا، اور ایک وقت وہ آیا تھا کہ علامہ امرتسری بظاہر بیمار ہو گئے، تو شاگرد کہنے لگے یا اللہ کیا معاملہ ہے، لیکن اس کے بعد علامہ امرتسری 1948 تک زندہ رہے، اور یہ مردود جو ہے پہلے ہی مر گیا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث نقل کی ہے جس کے بارے میں اس دن بھی ہلکی سی بات کی تھی، مشہور حدیث اسلام کیا ہے، تو شہادت لا الہ الا اللہ اسلام کا پہلا جز ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ سمجھ لیجئے۔ اول یہ کہ شہادت کے اندر 3 چیزیں آئیں گی۔ پہلا بولنا، آپ یا تو لکھیں گے لا الہ الا اللہ یا میں مسلمان ہوں، کچھ بھی کریں گے جس سے آپ اپنے آپ کو بتلائیں گے کہ میں کافر نہیں ہوں۔ نمبر 2، آپ جو ہے عمل کریں گے، صلاۃ پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے۔ نمبر 3، لوگوں کو بتلائیں گے، کیونکہ آپ سے معاملات ہونے ہیں، آپ کے ابا مریں گے تو میراث میں حصہ ملنا ہے، شادی کرنی ہے تو کافر اور مومن کی شادی نہیں ہوتی ہے۔ الغرض یہ کہ جب تک آپ معاشرے کو یہ نہیں بتائیں گے آپ کون ہیں، آپ پر اسلام کے احکامات نافذ نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں اگر آج کوئی شراب پیتا ہے اور وہ غیر مسلم ہو تو اس پر کوئی حد نافذ نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ شراب پینے کی حد نافذ کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو 3 چیزیں معلوم ہو گئیں کہ لا الہ الا اللہ کی جب شہادت دیں گے تو شہادت میں قضا، حکم، فیصلہ کرنا، کسی چیز کی گواہی دینا، کسی چیز کے صحیح ہونے کی تصدیق کرنا، یہ سب معنی آتے ہیں۔ نمبر 2، کیا اسلام اور ایمان الگ الگ ہیں؟ کسی کے پاس جواب ہے تو بتائیے۔ اسلام اور ایمان الگ الگ ہیں یا ایک چیز ہے؟ اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے، بس بات اتنی ہے کہ اگر ایک ساتھ آتے ہیں دونوں تو اسلام میں عقیدے کے ساتھ ساتھ ظاہری اعمال بھی بتلائے جاتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ لیکن ارکان ایمان کیا ہیں؟ ارکان ایمان کا تعلق دل سے ہے، اللہ پر ایمان، رسول پر، کتاب پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب ایمان کی بات آتی ہے تو ایمان محض دل کے ماننے کا نام نہیں ہے، اس میں آٹومیٹیکلی یہ بات بھی ہے کہ دل سے ایمان لاتا ہوں اور بدن سے عمل کرتا ہوں۔ عمل کی تفاسیر نہیں آتی اس میں کہ کون کون سا عمل ہے۔ اسلام میں تفسیر بیان کرتے ہیں آپ، کہ جب ارکان اسلام بیان کرتے ہیں تو آپ بتلاتے ہیں، کیا بتلاتے ہیں؟ کہ میں ایمان لایا اللہ پر، لا الہ الا اللہ کہہ دیا میں نے، اب میں نے صلاۃ پڑھی، زکوٰۃ دی، حج کیا اور روزے رکھے۔ لیکن جب ایمان کی بات آتی ہے تو ایمان کے ارکان دل والے جو ہیں ان کو تفصیل سے بیان کیا، لیکن تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا بھی ایمان ہے۔ نمبر 2، ایمان بھی کم اور زیادہ ہوتا ہے، اسلام بھی کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی آدمی پر ڈیفینیشن بتانی ہو کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا کافر ہے، تو اس مسلمان بولنے میں کمی زیادتی نہیں ہوتی کہ یہ آدھا مسلمان ہے یا پورا مسلمان ہے۔ ہاں، ایمان میں کم اور زیادتی ہوتی ہے، اسلام میں بھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے، کیسے؟ جب آدمی عمل کرتا ہے۔ لیکن جب خبر دیتے ہیں کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا کافر، تو کیا جواب ہوگا؟ مسلمان یا کافر، ایسا نہیں ہوگا آدھا مسلمان اور آدھا کافر۔
تو لا الہ الا اللہ کی شہادت سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اول شہادت کا معنی ہے خود کہنا، عمل کرنا، دوسروں کو بتلانا۔ فائدہ کیا ہوگا دوسروں کو بتلانے سے؟ سماج بن جائے گا، اور سماج کو بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جیسے اپنا بھارت ہی ہے، سب سے پہلے کیا ثابت کرنا ہوتا ہے؟ سٹیزن ہے یا نہیں؟ اگر ناگرک نہیں ہے تو کوئی بھی حق آپ کو حاصل نہیں ہے۔ چند حقوق کے، آپ کو علاج مل سکتا ہے مثال کے طور پہ کہیں پر بھی، آپ کو کھانا دیا جا سکتا ہے، لیکن باقی تمام سہولیات آپ کو ناگرک ہونے کی حیثیت سے حاصل نہیں ہوں گی۔ وہی معاملہ ایمان اور اسلام کا بھی ہے۔ تو یہ تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک آدمی اپنے دین اور ایمان کو اچھے سے سمجھ لے، محض ایک ہوا نہ ہو جس میں وہ بہہ رہا ہو، یا نرکل کا طوطا نہ ہو کہ لٹکا ہوا بھی ہو اور بول بھی رہا ہو، لٹک جائیں گے تو دھوکہ سمجھ کر اڑ جائیں گے۔ بہت بار آپ کو یہ ہم نے لطیفہ سنایا ہے۔ المہم یہ کہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ بتلا دیا گیا کہ آپ ایمان اور اسلام کی تمییز کر لیں، ایمان اور اسلام کا علم حاصل کر لیں۔ پھر نماز کے بارے میں بتایا گیا کہ نماز دوسرا ارکان ایمان ہے، اسلام ہے، اور نماز کے بارے میں جان لیجئے جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ظہر پڑھی تو ظہر میں مسلمان، فجر چھوڑ دی فجر میں کافر۔ تو اب زندگی نماز پڑھی تو اسلام میں، نماز چھوڑ دی تو کفر میں۔ اب زندگی تلاطم میں ہے، ہر آدمی دیکھ لے مومن مرے گا یا کافر مرے گا۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ بنا نماز کے آدمی کے اسلام کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد یوں کہا مشرک نہ ہو۔ علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ واضح کر دیا کہ مشرک اگر کسی کو نہیں بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، حج کا مہینہ ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیت اللہ کا ارادہ کرتے ہیں لیکن مال نہیں ہے، منظوری نہیں آتی ہے۔ تو بعض سلف نے کہا جس آدمی کے لیے حج بیت اللہ کا ارادہ کرنا مشکل ہو گیا ہے، فلیقصد رب البیت، تو اپنے رب کا ارادہ کر لے۔ اس کا رب تو اس کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ رب کا ارادہ ہر وقت کر سکتا ہے آدمی۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو آدمی بجا لاوے۔ بیت اللہ نہیں جا سکتا لیکن بیت اللہ کے رب کی طرف ہمیشہ توجہ کر سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔